ایک یہ پوچھا کسی نے کہ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وظیفہ ہے، یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرشتے، پھر مومنین، ان تینوں کے لیے درود اور سلام کا مفہوم، درود کا مفہوم تھوڑا سا جدا گانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف درود یا سلام کی نسبت کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ کوئی صیغہ پڑھ رہا ہو اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوتا۔ درود کا مطلب اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمانا، اور سلام کا مطلب اپنے حبیب پر سلامتی نازل فرمانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح پڑھ نہیں رہا کہ ہم اس کو وظیفہ کہہ دیں۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں اللہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، بندہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، اس کا صحیح مفہوم سیکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو پڑھنا مراد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ نزول رحمت یا سلامتی کا انزال یہ مراد ہوتا ہے۔ فرشتوں کی طرف نسبت کریں تو بعضوں نے جو مطلب معتبر قول ہے اس کے مطابق دعائے بخشش و مغفرت، اور جب ہماری طرف کریں تو درود کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے نزول کی دعا کرنا، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو تینوں مفہومات میں فرق ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ کا یہ وظیفہ ہے، اور معاذ اللہ بعض تو یہ کہتے ہیں اور یہ بڑا سخت حکم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن درود اور سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ معاذ اللہ یہ تو کلمہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ عبادت کسی معبود کی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی نسبت کریں گے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عابد ہے اور وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہی خدا ہوگا اور اللہ سے زیادہ پاورفل ہوگا، کہ عبادت تو معبود جو ہوتا ہے وہ عابد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ اس کے اوصاف قوی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب بعض اوقات ہمارے محاورات میں، اور بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو مطلب پیشہ ور قسم کے خطباء ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن کتابوں کا مطالعہ کر کے تقریریں بڑی لچھے دار اور چٹپٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے مطلب مقررین سے، ان کو سننے سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، کیونکہ کہیں پر بھی کوئی کلمہ کفر آپ سیکھ سکتے ہیں۔